یہ تو علی جو بھیجا نا یہ برات کے اعلان کے لیے، یہ تو اس لیے بھیجا کہ وہاں جو برات اعلان کرتے تھے وہ آدمی اعلان کرتے تھے جو امیر کے اقربا سے ہوتے ہیں، تو شروع سے کیوں نہیں علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اقربا میں سے، تو شروع سے نہیں پتا تھا، اس لیے دیکھیں ابو بکر کو واپس کیا اور علی کو بھیجا۔ دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے علی علیہ السلام کو بھیجا ہے برات کے لیے، اور ابو بکر کو عزل کیا ہے کہ جو اعلان کرتا ہے امیر کی جانب سے اس کے اقارب میں سے ہو۔ اگر کوئی ایسا رسم تھا بھائی تو شروع سے ابو بکر کیوں گیا؟ وہ کہہ دیتے ہیں نا نبی یا رسول اللہ آپ بھول گئے، آپ بھول گئے بھائی، آپ اتنا بڑا رسم ہے عربوں میں کہ آپ کے اقارب کو پڑھنا چاہیے، مجھے کیوں بھیج رہے ہیں؟ نہیں تھا نا نبی غلطی ہو گئی، نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطی ہو گئی جی، غلطی ہوتے ہیں وہ دیکھیں جی نبی سے اور مزید کتنے غلطیاں ہو گئی ہیں بھائی؟ نبی بشر تھا، نبی انسان تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید تو نہیں ہے نا، تمہاری احمد تو نہیں ہے علم یہ بتاؤ ان کے پاس ہے، تو اتنے سب صحابہ ہمارے پیغمبر کے بھی بعض اوقات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب تھے یا ایرانی تھے پاکستانی تھے؟ عرب تھے، صحابہ کرام سب عربی تھے یا پاکستانی ہندوستانی بلوچستانی؟ ہاں صحابہ سب عرب تھے نا، تو سب کے سامنے پورے شہر کے سامنے صحابہ کے مجمع میں ابو بکر کو برات دیا کہ تم لے کے جاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے اس کو بول دیا کہ وہ غلطیاں کرتے تھے بہت، تو صحابہ بھی غلط وہ بھول گئے، سب صحابہ، ابو بکر خود بھول گیا کہ بھائی اتنا راستہ ہے، مکہ اتنا دور ہے، ادھر جا رہا ہوں، غلطی یہ بھائی مجھے جانا ہی نہیں چاہیے، یہ اس کے رشتہ دار کو جانا چاہیے نا۔ اس نے کہا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ جاؤ بس ہم جاتے ہیں، اور بھائی وہ نہیں کہتے کہ بھائی آپ یہ جس کام کے لیے بھیج رہے ہیں اس کے لیے آپ تو کہتے ہیں مشورے دیتے ہیں نا ہمیشہ، یہ تو مشیر تھے، زور سے مشورے دیتے تھے چیخ کے، تو ادھر مشورہ کیوں نہیں دیا کسی نے؟ سب سے غلطی ہو گئی بھائی، مشورے دیتے ہیں، عمر بھی مشورے دیتے ہیں، تو یہ مشورہ کیوں نہیں دیا بھائی اسی وقت شروع میں مشورہ دیتے نا کہ آپ بھول گئے ہیں رشتہ دار کو جانا چاہیے۔ یہ غزوہ خیبر میں جب رسول اللہ علیہ السلام نے دیکھا کہ ادھر گوشت پکتے جاتے ہیں نا، چلے جب یاد آ گیا نا علامہ صاحب، انہوں نے کہا علامہ صاحب حمر الاہلیہ کی گوشت پکتے ہیں، رسول اللہ علیہ السلام نے کہا پوری کوہا ان کو ضائع کرو، علامہ صاحب جو چیز تم نے ان میں پکا ہے ان کو بھی توڑ دو۔ دیکھیں اگر یہ برتن تھا نا تو ایک صحابی نے کہا اے رسول اللہ ہم اگر برتن دھوئی اور وہی نہیں توڑی تو کیسا؟ رسول اللہ علیہ السلام کو مشورہ دیا نا، عمر نہیں تھا اور صحابی، دیکھیں عرض یہ ہے بھائی جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے نا، انہوں فراموش ہو گئے، بھول گئے کہ بھائی مجھے رشتہ دار کو بھیجنا چاہیے، ایک اجنبی کو بھیجا ہے، ٹھیک ہے نا، صحابہ بھی بھول گئے، صحابہ نے بھی نہیں روکا، صحابہ کو بھی روکنا چاہیے تھا نا۔ اللہ نے وہی کیا چاہے وہ علی کو بھیجو کہ یہ تمہارے اقربا میں سے ہے۔ اچھا صحابہ سے سب پوری شہر سے غلطی ہو گئی، پوری شہر کو۔ ابو بکر جب واپس آیا ہے، ابو بکر جب واپس آئے ہیں، جب ابو بکر کو عربی تھے نا ان کو پتا کہ رسم یہ ہے کہ بھائی رشتہ دار کو پڑھنا، تو اس نے پوچھا کیوں ہے کہ میرے مذمت میں کیا آیات نازل ہو گئے؟ اس کو اب کیوں پوچھ رہا ہے بھائی؟ ایسا مذمت میں تو آیات نہیں نازل ہوئے نا، اور بھائی اس نے پوچھا کیوں؟ اس کو تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ یہ تو رسم ہے بھائی، یہ غلطی ہو گئی پورے شہر سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربی ہے، عرب کے عادات بھول گئے، معصوم بھی ہیں لیکن یہاں پہ غلطی ہو جاتی ہے۔ چل صحابہ بھی جو زور سے ہمیشہ مشورے دیتے تھے نا، وہ بھی بھول گئے کہ بھائی مشورہ دے دے کہ ابو بکر کو نہ بھیجو، عباس کو بھیجو، چچا اتنے ہیں 10 چچا ہیں، کزن بہت سارے، ان کو میں سے کسی رشتہ دار کو بھیج دینا، وہ بھی بھول گئے۔ تو جبرائیل بھی بھول گئے بھائی، سب سے غلطی ہو گئی، جبرائیل سب سے غلطی ہو۔ اب ابو بکر اتنا راستہ گیا اس کو واپس بلا رہے ہیں، جب واپس بلا رہے ہیں کوئی بات نہیں کرتے نا اللہ طرف سے، تو ابو بکر کہہ دیتے نا بھائی، ابو بکر نے یہ کیوں پوچھا کہ کیا میرے مذمت میں آیا نازل ہوا؟ ابو بکر کو تو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ تو ہم سب سے غلطی ہو گئی تھی نا، رشتہ دار کو جانا چاہیے تھا، تو پوچھا کیوں ہے؟ پتہ نہیں تھا، شاید یہ پوچھا گیا، وہ یہ سوچا ہو کہ شاید میرے يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في صدورهم، ایسا ہے نا؟ نہیں منافقین ہونے، منافق تم تو ہر کوئی کو منافق نہیں کہہ سکتے ہیں نا، ہر کسی پر تو منافق کو فتویٰ تو نہیں لگا سکتے نا،
یہ تو اللہ کا کام ہے، وہ دلوں کا مالک تو اللہ ہے نا. اگر تم دلوں کا مالک ہو تو بتاؤ. خیر نہیں وہ ڈر گیا تھا نا کہ میرے مذمت میں آیا نازل ہوا نا، ڈر گیا تھا نا. شاید انسان ہے، انسان سے غلطی ہو جاتے ہے. کوئی غلطی ہو اگر اس ابو بکر سے کہیں سرزد ہوا ہو، اس کی وجہ سے شاید وہ سو جا کے شاید اس غلطی کی وجہ سے یا کوئی اور غلطی اپنی غلطی. یہ دیکھیں یہ کتاب ہے السنن الکبری، السنن الکبری للنسائی جزء 7. دیکھیں رسول عن علی علیہ السلام ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث ببراءة الى اہل مکہ مع ابی بکر. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ براءت ابو بکر کو دیا، مکہ بھیجا. ثم اتبعه بعلی، پھر علی علیہ السلام کو اس کے پیچھے بھیجا. خذ الکتاب فامض به الى اہل مکہ، ابو بکر سے کتاب لے لو اور تم جا کے مکہ میں اس کی تلاوت کرنا. قال فلحقته فاخذت الكتاب منه فانصرف ابو بکر وهو كئيب. میں گیا، میں نے کتاب ابو بکر سے لی ہے، ابو بکر واپس آیا وہ کئیب تھا. ابو بکر بڑا غمزدہ تھا، ابو بکر بڑا غمزدہ تھا. فقال یا رسول اللہ انزل فی شیء. اگر آپ کہتے ہیں نا ایک رسم ہے بھائی، اب پاکستان میں رسوم ہوتا ہے نا، مہندی کا رسم ہے، شادی ہوتی ہے، ولیمے کا رسم، بہت سارے رسوم ہیں. اگر عربوں میں کوئی ایسا رسم ہے تو پہلے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بھول سکتے ہیں اس رسم کو؟ صحابہ کیسے بھول سکتے ہیں؟ ابو بکر خود کیوں کہتے تھے رسم یہ نہیں ہے. چلے واپس آیا تو ابو بکر یہ رسم تو تھا نا، اس میں ناراضگی کی کیا بات ہے؟ اور یہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے جب رسم یہی ہے کہ بھائی رشتہ دار پڑھتا ہے، اجنبی نہیں پڑھتا، ٹھیک ہے نا. تو ابو بکر کیوں کئیب ہو گیا اور ابو بکر نے کیوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے انزل فی شیء، کیا میرے مذمت میں اللہ نے آیا نازل کیا؟ قال انی امرت ان ابلغه انا او رجل من اہل بیت. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ رسم تو یہ ہے، رسم یہ ہے کہ اپنا آدمی پڑھتا ہے، نہیں، اس نے کہا کہ اللہ کی جانب سے حکم ہے، امرت ان ابلغه انا، یا میں خود اس کی تبلیغ کروں، او رجل من اہل بیت، یا کوئی شخص میرے اہل بیت میں سے. یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے تجھے عزل کیا، ٹھیک ہے نا. اور بھائی تو آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ عربوں کا رسم تھا، یہ عربوں کا کسی کتاب میں کسی حدیث میں یہ ہے ہی نہیں، ان لوگوں نے اپنے سے بنا دی کہ عربوں کا رسم تھا. اور اگر رسم ہوتا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی سے وہ نہیں بھولتے. پیغمبر کو کہتے ہیں پیغمبر سے غلطی ہو گئی، وہ بہت ساری باتوں کو بھولتے تھے. صحابہ بھی بھول گئے. بس اللہ نے اصلاح کیا نا، اللہ نے اصلاح کیا، غلطی ہو گیا اللہ نے تو اصلاح کیا نا. یا اللہ نے اس پر عمل کو اس طرح ابو بکر دیکھیں اللہ نے ہمیں اور آپ کو دکھایا کہ یہ شخص ایسا شخص ہے کہ یہ اپنے شہر میں مشرکین کے لیے بھی قرأت قرآن کی اہلیت نہیں رکھتا. اللہ نے تو یہ کر کے دکھایا بھائی کہ ابو بکر ایک ایسا شخص ہے کہ قرآن کے 4-5 آیتیں یہ مشرکین کے لیے بھی تلاوت کرنے کی لیاقت نہیں رکھتا، اور اللہ نے عزل کیا اس کو، ان کے لیے امام بنایا ہے. اور آپ کو پتا ہے فانصرف ابو بکر واپس آیا، ابو بکر وہی راستے سے فانصرف ابو بکر وهو كئيب، ابو بکر راستے سے واپس آیا. بڑا ٹھیک ہے نا، ابو بکر راستے سے واپس آیا، امام کچھ نہیں تھا. ہاں تو اللہ نے تو یہ کر کے دکھایا بھائی، ٹھیک ہے نا. اور آپ کو پتا ہے کہ عزل کسی کو کسی عہدے سے ہٹانا اس کی توہین ہوتی ہے. ابھی آپ کسی مسجد میں امام جماعت ہے، آپ کو ہٹایا جائے، اب آپ توہین کا احساس کریں گے، میری بے عزتی ہے. عربوں کی مثال ہے، عربوں کا مثال ہے، اور یہ بڑا مشہور ہے، العزل فی الرجال کالطلاق فی النساء. العزل فی الرجال کالطلاق فی النساء. جیسے عورتوں میں طلاق، کسی عورت طلاق ہو جائے نا اس کی بے عزتی، اسی طرح کسی مرد کو عزل کیا جائے اس کی بے عزتی ہے. اسی لیے عزل جو اس کو ہوا نا وہ ناراض تھا، کئیب تھا، اس کا چہرہ ہی خراب تھا. اچھا صحیح ہے بھائی، یہ کیا صحیح ہے، تمہاری بات تو ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے حکم دیا لے تو وہ اس رسم کے مطابق آرڈر دیا. وہ رسم ہے نہیں، وہ رسم اگر آپ نے پیغمبر کو غلط بنا دیا، صحابہ کو غلط بنا دیا، وہ کسی حدیث میں بھی نہیں کیسا کوئی رسم تھا. یہ کتاب السنہ لابی بکر ابن ابی عاصم شیخنا، چاپ دار السمیعی جزء اول، سن 1998 میں چھپی. دیکھیں حدیث نمبر 1418، بلکہ 1418. اچھا یہاں پر یہ حدیث یہ ہے کہ اتیت المدینہ، عبداللہ ابن ارقم کہتا ہے کہ میں مدینہ آیا، واناس من اہل الکوفہ، اور کچھ کوفے والے لوگ بھی ہمارے ساتھ تھے. فلقینا سعد بن ابی وقاص، ہم سعد بن وقاص کے پاس گئے. سعد نے یہ فرمایا کونوا عراقیین، کونوا عراقیین، تم عراقی بن کے رہو، عراقی بن کے رہو. وکنت من اقرب القوم الیہ، میں اس کے ساتھ بڑا قریب تھا،
ساتھ بیٹھا تھا میں سعد بن وقاص کے ساتھ. اچھا یہ مثلا بہت زمانے کی بات ہے، یعنی شاید معاویہ کی خلافت ہے اس زمانے کی. فسأل عن علی رضی اللہ عنہ، اس نے علی علیہ السلام کے متعلق پوچھا کیف رأیتموہ هل سمعتموہ یذکرنی، وہ مجھے کیا ذکر کرتے تھے میرے متعلق، کچھ انہوں نے فرمایا؟ سعد بن وقاص نے ہم سے پوچھا. قلنا لا اما باسمک فلا، ہم نے کہا کہ نہیں، آپ کے نام لے کے ہم نے نہیں سنا کبھی آپ کا نام لے کے انہوں نے ذکر کیا. ولکن سمعناہ یقول اتقوا فتنة الاخنس، کہ وہ کہتے تھے کہ ایک شخص اخنس ہے، اس کے فتنے سے بچا رہو. فقال اسمانی، اس نے کہا کہ اس نے میرا نام تو نہیں لیا، نام لے کے مجھے اخنس تو نہیں، اخنس کیونکہ توہین کا لفظ ہے، اس نے مجھے نام لے کے انہوں نے مجھے توہین تو نہیں کیا. فقلنا لا، ہم نے کہا کہ نہیں، نام لے کے نہیں بولا. فقال ان الخنس کثیر، کہ دنیا میں اخنس بہت ہے، شاید میں مراد نہیں ہوں. ولكن لا ازال احبه بعد 3 سمعتهن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سعد بن وقاص نے کہا میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 چیزیں ان کے متعلق سنی ہیں. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث ابا بکر بالبراءة ثم بعث عليا فاخذها منه. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کو بھیجا براءت پر، ابو بکر کو بھیجا براءت کے ساتھ مکہ والوں کے لیے، پھر علی علیہ السلام کو بھیجا. علی علیہ السلام نے براءت ابو بکر سے لیا ہے. فرجع ابو بکر کھابتا، ابو بکر کھابت بن کے آیا. کھابت عربی زبان کس کو کہتے ہیں میں بھی بتا دیتا ہوں، لفظ یاد رکھو. سعد بن وقاص کہتے ہیں ابو بکر جب آیا تھا کھابت تھا، کھابت. فقال یا رسول اللہ، ابو بکر نے کہا کیا ہوا یا پیغمبر، یا رسول اللہ. قال لا يؤدي الا رجل مني، فرمایا کہ مجھ صرف میرا اپنا آدمی آیا کو جو میرا ہو وہ جو ہے آیت کی تبلیغ کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا. اس حاشیہ نمبر 1 ہے اسناد حسن فی عبداللہ ابن شریک صدوق و بقیہ رجال الصحیح، سب بخاری مسلم کے رجال. عبداللہ ابن شریک وہ بھی ثقہ ہے، تو اس کے سند صحیح ہے. اچھا کبتا کس کو کہتے ہیں میرے محترم ناظرین؟ کبتا یہ قرآن مجید میں ملاحظہ فرمائی سورہ مجادلہ میں ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، جو لوگ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں یہ کابت ہیں. تو کابت کوئی اچھی لفظ نہیں ہے. کابت کا مطلب کیا ہے؟ ملاحظہ فرمائیے تفسیر جلالین ہے، اسی آیت کی تفسیر میں ان الذین یحادون اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ کبتوا یعنی اذلوا، کابتان یعنی ذلیلن. کابت کس کو بولتے ہیں؟ ذلیل کو بولتے ہیں. کتاب العین لخلیل ابن احمد الفرائدی جزء 5. الکبت صرع الشیء لوجہہ، کبت بولتے ہیں کسی چیز کو اس کے منہ کے بل زمین پہ مار دینا، ایسا ذلیل کرنا. ابو بکر کابت ہو کے واپس آئے، یعنی ایسا بہت ہی یعنی ذلیل. ذلیل جو تو اس لیے ہوتا ہے کہ وہ گیا تھا عزل کیا تھا نا، واپس بھیجا. عزل کیا تھا، ان کے جگہ گیا نا. عزل کیا تھا؟ عزل توہین ہے، لیکن یہ ذلت عزل توہین ہے، یہ حکم خداوندی تھا اور جو قانون بین الاقوامی تھا